بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ جمعہ اولاد کے حقوق بیان کرتے ہوئے اس کے ضمن میں عقیقے سے متعلق بہت ساری باتیں ذکر کی گئی. بچوں کی جانب سے عقیقہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ساری احادیث کے اندر ابھارا ہے، اور یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ عقیقہ یہ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن کیا جائے گا، اور اس ضمن میں بہت ساری تفصیلات ذکر کی گئی. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ بچوں کے کئی حالتیں ہوتی ہیں، ہر حالت کے اعتبار سے کب عقیقہ کیا جائے گا اور کب نہیں کیا جائے گا، وہ تفصیلات بھی بیان کی گئی. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے عقیقے کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں انہوں نے بتلائی کہ عقیقہ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا جائے. عقیقہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا جائے. اور ایسے ہی عقیقے کا ایک مقصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتی، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے. اس لیے عقیقہ کیا جائے تاکہ اسے اس رہن سے چھڑایا جا سکے، یہ جو گروی ہے اسے چھڑایا جا سکے. اس طرح کی کئی حکمتیں امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں. عقیقہ کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت نے بہت ساری حدیثوں میں اس پر ابھارا ہے. تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیقہ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
یا شریعت نے احادیث کے اندر جو عقیقہ کرنے کا حکم ذکر کیا ہے یا عقیقہ کرنے کی جو تعلیم دی ہے وہ کس کو مخاطب شریعت نے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ کرنا اس کی سب سے پہلی ذمہ داری بچے کے والد کے اوپر ہے. بچے کے والد یہی اس کا اصل ذمہ دار ہے کہ بچے کے جانب سے وہ عقیقہ کرے. شریعت نے احادیث کے اندر جہاں عقیقہ کرنے کی تعلیم دی ہے یا عقیقے سے متعلق خطاب کیا ہے اس سے مخاطب بچے کے والد ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے کے نان و نفقے کی ذمہ داری، بچے کے سارے اخراجات کی ذمہ داری اس کے والد کے اوپر ہے. یہاں تک کہ اس کی والدہ بھی اس کی مخاطب نہیں ہے. والدہ کی بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچے کے جانب سے عقیقہ کرے، بلکہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے جانب سے عقیقہ کرے. ہاں، اگر والد کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس بچے کی ساری ذمہ داری اس کی والدہ کے اوپر آ جاتی ہے. تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ والدہ بچی کی جانب سے عقیقہ کرے گی، ورنہ اصل مخاطب اور اصل ذمہ داری یہ بچے کے والد کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، کیا بچے کے والد کے علاوہ کوئی اور بچے کے جانب سے عقیقہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس سلسلے میں اہل علم نے دو باتیں ذکر کی ہیں یا دو شرطیں ذکر کی ہیں. پہلی شرط انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ شریعت میں جو مخاطب ہے وہ والد ہے. اگر والد عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس کی قدرت نہیں ہے، تب ایسی صورت میں اس بچے کے والد کے علاوہ کوئی اور بچے کے جانب سے عقیقہ کر سکتا ہے. دوسری حالت یا دوسری شرط اہل علم نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس بچے کے جانب سے عقیقہ کر رہا ہے تو وہ اس بچے کے والد سے اجازت لے، کیونکہ شریعت نے بچے کے والد کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے. بچے کا والد ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہو کہ میں کروں عقیقہ، لیکن اس کے پاس اس وقت استطاعت نہیں ہے اور وہ اس حکم کو یا اس فعل کو خود کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس استطاعت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مؤخر کر رہا ہے. اس لیے اگر کوئی اور شخص کسی بچے کے جانب سے عقیقہ کر رہا ہے تو وہ بچے کے والد سے اجازت لے گا. اگر وہ اجازت دیتے تب ایسی صورت میں کوئی اور عقیقہ کر سکتا ہے. مثلا اگر کسی بچے کے نانا اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے ماموں کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ پہلے بچے کے والد سے اجازت لیں گے، بچے کے والد کو بتائیں گے، وہ اگر اجازت دے تب کر سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے دو بکرے آپ نے عقیقہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے کیا لگتے تھے؟ نانا لگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے نانا لگتے تھے اور ان دونوں کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عقیقہ کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی اور شخص بچے کے والد کے علاوہ عقیقہ کر رہا ہو تو بچے کے والد سے اجازت لے گا. اور یہاں اس بات کے امکانات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے اجازت دی ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہو سکتا ہے اس وقت استطاعت نہ رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لے کر عقیقہ کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی اور بھی عقیقہ کر سکتا ہے. اس ضمن میں عموماً جو لوگوں کی طرف سے سوالات آ رہے تھے کہ کیا شوہر بیوی کے جانب سے عقیقہ کر سکتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ اگر اس بیوی کے والد زندہ ہیں
تو انہیں اطلاع دی جائے، ان سے اجازت لی جائے، انہیں بتایا جائے۔ اگر وہ خود کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو اسی صورت میں ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تب ان کی اجازت کے ساتھ میں شوہر اپنی بیوی کی جانب سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جب ہمیں عقیقہ کرنا ہے اور عقیقے میں جانور ذبح کرنا ہے، کیا کوئی شخص جانور ذبح کرنے کے بجائے اس جانور کی قیمت یا اس سے زیادہ قیمت اگر صدقہ کر دے تو کیا یہ کافی ہوگا؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ جانور کو ذبح کریں، آپ جانور کو ذبح کریں گے تبھی یہ عقیقہ ہوگا۔ اگر آپ اس کے مثل قیمت دیتے ہیں یا اس سے زائد قیمت دیتے ہیں تو ایسی صورت میں عقیقہ نہیں ہوگا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الذبح فی موضعہ افضل من الصدقۃ بثمن، کہتے ہیں اس جگہ پر یعنی عقیقے کے موقع پر ذبح کرنا، جانور کا ذبح کرنا یہ افضل ہے من الصدقۃ بثمن ولو زاد۔ اگر کوئی شخص اس جانور کی قیمت کے برابر صدقہ کر رہا ہو یا اس سے زیادہ صدقہ کر رہا ہو تب بھی وہ صدقہ اتنا افضل نہیں ہوگا جتنا کہ جانور کا ذبح کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کل ہدایا والاضاحی، یہ عقیقہ ہدیہ اور اضاحی کی طرح ہے۔ ہدیہ کون سے جانور کو کہتے ہیں؟ وہ جانور جو حج کے موقع پر ذبح کیا جاتا ہے، جو حج تمتع کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو، اس جانور کو جو ذبح کر رہا ہے اسے ہدیہ کہا جاتا ہے۔ اور اضاحی جو عام قربانی ہم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر اسے اضاحی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عقیقہ ہدیہ و اضاحی کی طرح ہے۔ ہدیہ و اضاحی میں کیا آپ جانور کے بجائے قیمت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح عقیقے میں بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں اس وقت ایک نفس کو ذبح کرنا اور خون کا بہانا یہی اصل مقصود ہے۔ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ مَقْرُونَةٌ بِالصَّلَاةِ، اور یہ ایک عبادت ہے۔ کیا عبادت ہے؟ جانور کا ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے جسے نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ قال تعالی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ کیا نماز کے بجائے اس کے بدلے کوئی اور عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی قربانی کے بجائے کوئی اور عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وقال تعالی، اور ایسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس اعتبار سے قربانی کے بجائے کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا یا صدقہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کے قائم مقام کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہدی و اضاحی، اگر کوئی شخص ہدی و اضاحی نہ کرتے ہوئے کوئی صدقہ دے دے تو یہ اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، ایسے ہی عقیقے میں اگر کوئی جانور ذبح کرنے کے بجائے صدقہ دے تو وہ صدقہ اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ جب عقیقہ جانور کی شکل میں ہی کرنا ہے تو ایسی صورت میں کون سا جانور ذبح کرنا چاہیے اور کتنے جانور ذبح کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم اگر فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو اہل علم کی دو رائے نظر آتی ہیں۔ ایک پہلا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ عقیقہ کرتے وقت ہر لڑکے کی جانب سے 2 بکرے یا 2 بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ بہت سارے ادلہ ہیں۔ عن ام قرظ رضی اللہ عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقۃ فقال، ام قرظ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدۃ، اللہ کے نبی نے کہا بچے کے جانب سے 2 جانور ذبح کیے جائیں گے، 2 بکریاں ذبح کی جائے گی، اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری ذبح کی جائے گی۔ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كَانَ أَمْ إِنَاثًا، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ بکری ہو یا بکرا ہو، لڑکے کے جانب سے 2
اور لڑکی کی جانب سے ایک کیا جائے گا۔ ایک اور روایت ام قرظ رضی اللہ عنہا کی کہتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا لڑکے کی جانب سے 2 برابر کے بکرے ذبح کیے جائیں گے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا ذبح کیا جائے گا۔ ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عن الغلام شاتان مثلان وعن الجاریۃ شاۃ، لڑکے کی جانب سے 2 ایک جیسے جانور ذبح کیے جائیں گے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا ذبح کیا جائے گا۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعک عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لڑکے کے جانب سے 2 بکرے ذبح کریں عقیقے میں اور لڑکی کے جانب سے عقیقے میں 1 جانور کو ذبح کریں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ولد له ولد فأحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، جس شخص کو اللہ رب العالمین لڑکا دے یا اولاد دے اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کے جانب سے جانور کو ذبح کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عن الغلام شاتان مکافئتان، لڑکے کے جانب سے 2 ایک جیسے جانور کو ذبح کیا جائے گا، وعن الجاریۃ شاۃ، اور لڑکی کی جانب سے 1 جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان فرمایا کہ لڑکے کی جانب سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا ذبح کیا جائے گا۔ یہ جو ساری روایتیں ہیں، یہ روایتیں کون سی ہیں؟ قولی روایت ہے۔ قولی روایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ کچھ روایتیں کیا ہوتی ہیں؟ قولی ہوتی ہیں اور کچھ فعلی ہوتی ہیں، کچھ تقریری ہوتی ہیں۔ قولی کا مطلب اللہ کے نبی بیان کریں، اللہ کے نبی کہیں۔ فعلی کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی عمل کریں، اور تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہے، وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ساری روایتیں ہیں، یہ ساری کون سی روایتیں ہیں؟ قولی روایت ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ اس سے متعلق بہت ساری باتیں آگے آئے گی۔ یہ جو ساری روایتیں اللہ کے نبی نے بیان کی، یہ قولی روایت ہے۔ تو پہلا قول کیا ہوا؟ لڑکے کے جانب سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا ذبح کیا جائے گا۔ دوسرا قول اہل علم کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے جانب سے 1 ہی جانور ذبح کیا جائے گا۔ چاہے لڑکا ہو 1 ہی جانور ذبح کیا جائے گا، یا لڑکی ہو 1 ہی جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اس سلسلے میں کئی روایتیں موجود ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اق عن الحسن والحسین کبشا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے 1 بکرا ذبح کیا۔ دوسری روایت ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اق عن الحسن والحسین بکبشین، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے 2 بکرے ذبح کیے۔ 2 لوگ ہیں اور حدیث میں آ رہا ہے 2 بکرے ذبح کیے، اس کا مطلب دونوں کے جانب سے 1 بکرا ذبح کیا گیا۔ کہتے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام نذبه شاة
کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں تھے، جب ہمارے پاس کوئی بچہ ہوتا، زمانے جاہلیت میں ہم میں سے کسی کو اگر بچہ ہوتا، نذبحوا شاۃ، تو ہم ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے، اور اس بکری کے خون سے اس بچے کے سر کو رنگا کرتے تھے۔ فلما جاء اللہ بالاسلام، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی، کنا نذبح شاۃ، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد میں بھی ایک بکری کو ذبح کیا کرتے تھے، ونحلق راسه ونلطخه بزعفران، اس کے بعد جب اسلام آیا تو ہم ایک بکری کو ذبح کیا کرتے اور بچے کا سر منڈایا کرتے اور اس کے سر پر زعفران لگایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دلیل یہ دی گئی کہ عقیقہ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک عبادت آپ کر رہے ہیں تو تقرب حاصل کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق ہے؟ جیسے حج و اضاحی ہے، یہ دونوں بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں۔ جو قربانی ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب حج و اضاحی میں یہ تفریق نہیں رکھی گئی تو پھر عقیقے میں یہ تفریق کیوں؟ اس بنیاد پر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عقیقے میں ایک جانور ہی ذبح کیا جائے گا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دو الگ الگ قول ہو گئے، دونوں کے اپنے اپنے ادلہ ہو گئے۔ اس سلسلے میں صحیح موقف کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، راجح چیز کیا ہے؟ راجح اور صحیح موقف یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے دو جانور ذبح کیے جائیں گے اور لڑکی کی جانب سے ایک جانور ذبح کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جو سارے ادلہ تھے وہ کون سے تھے؟ قولی ادلہ تھے، اور یہ جو دوسرے قول والے ادلہ ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فعلی ادلہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی جانب سے ایک ایک ذبح کیا، یہ فعلی عمل ہے، اللہ کے نبی نے کیا۔ اور ایک قولی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا جب قولی اور فعلی میں اگر تضاد ہو تو اصول یہ ہے کہ قولی کو مقدم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہو، اللہ کے نبی نے کیا نا، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو حکم دیا، جو امت کو بتایا، وہ ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ذکر کیا ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے عقیقے میں جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں دو طرح کی الگ الگ روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت وہ جس میں دو جانور ذبح کرنے کا ذکر موجود ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں اقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، اللہ کے نبی نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے دو جانور ذبح کیے، یعنی دو طرح کی الگ الگ روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ایک جانور کا ذکر ہے، دوسری روایت میں دو جانوروں کا ذکر ہے۔ جب اس طرح کی روایت ہو تو کہتے ہیں کہ جو دو والی روایت ہے اس میں کیا ہے؟ زیادتی ہے، کیونکہ ایک تو کرنا ہے، اس پر ہر ایک متفق ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو کیے ہیں، یعنی گویا کہ انہوں نے اس میں کیا کی؟ زیادتی کی۔ یہ زیادتی اگر ثقات کی طرف سے ہو، ایسے راوی ہوں جو سارے کے سارے ثقہ اور صحیح اور درست ہوں، تو وہ زیادتی مقبول ہوتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اس روایت میں جس میں دو کا تذکرہ ہے، یہ زیادتی ثقہ راویوں کی طرف سے، ثقہ راوی اس کے اندر موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اس زیادتی کو قبول کیا جائے گا۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں میرے نزدیک زیادہ معتبر یا زیادہ قابل اعتماد وہ روایتیں ہیں جس کے اندر دو کا تذکرہ موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ثقات کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے ضمن میں یہ کہی کہ اگر ہم دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اسے تسلیم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل دونوں موافق ہو جائے گا، اس لیے
زیادہ بہتر یہ نظر آتا ہے کہ ہم وہ روایتوں پر زیادہ اعتماد کریں جس میں دو کا تذکرہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین کی جانب سے آپ نے دو جانوروں کو ذبح کیا، تاکہ آپ کا قول اور آپ کا فعل دونوں موافق ہو جائے۔ اور اہل علم نے ان روایتوں کا ایک اور جواب دیا، کہا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کب کیا، کب ان کی ولادت ہوئی؟ جس سال جنگ احد ہوئی اس سال اور اس کے بعد والے سال، یعنی ہجرت کے تیسرے سال اور ہجرت کے چوتھے سال، حضرت حسن حضرت حسین ہجرت کے تیسرے سال اور چوتھے سال، تیسرے اور چوتھے سال ہجرت کے حضرت حسن اور حسین کی ولادت ہوئی، اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا۔ جو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ روایت کب کی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کی ہے۔ انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی عقیقہ کیسے کیا جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا عن الغلام شاتان وعن الانثى شات، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ مقدم ہے اور قول یہ متاخر ہے۔ جب ایک قول ایک مقدم اور ایک متاخر میں تعارض ہو تو کس پر عمل کیا جاتا ہے؟ جو قول یا فعل تاخیر سے ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابتدائی زمانے میں 1 بکرے کی قربانی جائز رہی ہو، لیکن بعد میں 2 بکروں کا حکم دیا گیا ہو، اس بنیاد پر جو قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاخیر والا ہے، یعنی 2 بکروں کو ذبح کیا جائے گا، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس لیے اس میں زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 بکرے لڑکے کی جانب سے اور 1 بکرا لڑکی کی جانب سے ذبح کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری سے یا کسی مالی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے لڑکے کی جانب سے 2 بکرے ذبح نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ 1 بکرا ذبح کرے گا اور اس کی طرف سے کافی ہوگا، یا اسے 2 ہی بکرے کرنے ہیں؟ دیکھیں سنت کیا ہے عقیقے میں، کہ عقیقے کا جانور 7ویں دن ذبح کیا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں السنہ ان یذبح عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ فإن عك عن الغلام شاۃ حصل اصل السنہ۔ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے 2 جانور ذبح کیے جائے اور لڑکی کی جانب سے 1، لیکن اگر کسی نے لڑکے کے جانب سے 1 بکرا ذبح کیا، حصل اصل السنہ، کہتے ہیں اصل جو سنت ہے وہ حاصل ہو گیا۔ کیا مطلب اصل سنت حاصل ہو گیا؟ یعنی جو قربانی عقیقہ جو کرنا تھا، جانور جو ذبح کرنا تھا، وہ آپ نے کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے 2 نہیں کیا، 1 کیا، لیکن آپ نے سنت پر کسی حد تک عمل کیا، انشاءاللہ وہ ماجور ہوگا اور اس کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا۔ امام صنعانی رحمہ اللہ علیہ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یجوز، جائز ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح عن الذکر شاۃ، ذبح عن الذکر کبشا، کہتے ہیں کہ 1 بکرا بھی اگر کوئی ذبح کر لے تو وہ کافی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی طرف سے 1 بکرے کو ذبح کیا ہے، لبیان انہ یجزی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر 1 کر لے تو بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ بسا اوقات جب احادیث میں تعارض ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی روایتیں موجود ہیں کہ 2 کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ ہے کہ آپ نے 1 کیا ہے، تو بسا اوقات اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ 1 کر لے تو بھی اس کی طرف سے انشاءاللہ کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ 2 جانور ذبح کریں، لیکن اگر کسی نے 1 کر لیا تو بھی وہ انشاءاللہ اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایک شخص کے پاس 7ویں دن 2 جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس نے 1 جانور ذبح کر لیا، اہل علم نے کہا انشاءاللہ وہ کافی ہوگا۔ بعد میں اس کے پاس میں استطاعت آ گئی، طاقت آ گئی، اللہ نے مال دیا، وہ 1 اور جانور ذبح کرنے کی اب طاقت رکھتا ہے، تو کیا وہ ذبح کرے یا نہ کرے؟ اہل علم نے شیخ صالح الفوزان
کا इस सिलसिले में फतवा है कि अगर किसी के पास बाद में इस्तिताअत हो तो वो दूसरे जानवर को भी ज़बह कर ले। ये लाजिम और जरूरी नहीं है कि दोनों जानवर एक साथ एक ही वक्त में ज़बह किया जाए। ये कहां हदीस में लिखा है, ये कहां शरीयत ने शर्त लगाई है कि दोनों जानवरों को बैक वक्त एक ही वक्त में ज़बह किया जाए। जैसे अगर कोई शख्स 7वें दिन ही कुर्बानी कर रहा, अकीका कर रहा, एक जानवर वो सुबह के वक्त में करता है, एक जानवर 4-5 घंटे के बाद में करता है, जायज है? जायज नहीं, जायज है। ये कहां शरीयत ने लिखी है कि दोनों एक साथ एक ही वक्त में किया जाए। तो इस एतबार से उन्होंने कहा है कि एक आदमी के पास 7वें दिन एक जानवर ज़बह करने की ताकत थी, उसने एक ज़बह कर लिया, इंशाअल्लाह काफी होगा। अल्लाह ताला ने उसे बाद में अगर इस्तिताअत दी, अल्लाह ने उसे ताकत और कुव्वत दी, तो दूसरा जानवर भी ज़बह कर ले तो वो इंशाअल्लाह माजूर होगा। एक सवाल इस ज़िम्न में यह है कि शरीयत ने यह तफाजुल क्यों रखा है कि लड़के की जानिब से 2 और लड़की की जानिब से 1। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी हिकमत बयान की। कहते हैं वहादिही कायदतु शरीया, ये शरीयत का कायदा है। क्या शरीयत का कायदा है? फ़इन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़अज़ल बैन अज़्ज़करि वल उन्सा व जअल अल उन्सा अला निस्फ़ि मिन अज़्ज़करि। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये शरीयत का कायदा है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान बहुत सारी चीजों में तफाजुल रखा है, फर्क रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ऐसे मामलात है जिसमें औरत को मर्द के निस्फ रखा है। वजअल अल उन्सा अला निस्फ़ि मिन अज़्ज़करि, अल्लाह ने औरत को मर्द के आधा रखा है या आधा उसका हिस्सा रखा गया है। वो कौन कौन सी चीजें? फिल मवारिथि वद्दियाति वश्शहादाति वल्इक्की वल्इत्की वल्अकीकति। कहते हैं कि मीरास में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने विरासत के माल में औरत को मर्द का आधा हिस्सा रखा है, ऐसे ही दियत में आधा हिस्सा रखा गया है, शहादात में गवाही में आधा रखा गया है, और आजाद करने में आधा रखा गया है, और ऐसे ही अकीके में आधा रखा गया है। तो इसलिए इसकी हिकमत हमें समझ में आए या ना आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तफाजुल रखा है तो लड़के की जानिब से 2 बकरे ज़बह किए जाएंगे और लड़की की जानिब से 1 बकरा ज़बह किया जाएगा। अब हम वो जानवर देखते हैं जिस जानवर में की कुर्बानी की जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि अकीके में बकरा या बकरी दोनों ज़बह किया जा सकता है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, बकरा हो या बकरी हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वला यज़ुर्रुकुम ज़ुकरानन अम कुन्ना अम उन्सा, कोई फर्क की बात नहीं है कि वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, आप दोनों ज़बह कर सकते हैं। ठीक है, क्या अकीके में बकरा और बकरी के अलावा ऊंट और गाय ज़बह किया जा सकता है? बाज़ अहले इल्म ने कहा कि ऊंट और गाय ज़बह किया जा सकता है, क्योंकि अकीके को वो हदी व अज़ाही के ऊपर कियास करते हैं। लेकिन असल और अफजल यह है कि बकरा या बकरी को ज़बह किया जाए, क्योंकि अहादीस में बकरे और बकरी ही का तज़किरा अकीके के सिलसिले में मौजूद है। किसी भी हदीस में जहां अकीके का जिक्र किया गया हो वहां गाय या ऊंट का तज़किरा मौजूद नहीं। लेकिन अहले इल्म ने उस पर कियास करते हुए कहा कि ऊंट और गाय को ज़बह किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि ये जानवर ज़बह किया जा सकता है और कोई करता है, सवाल जो आता है वो ये कि क्या इसमें इश्तिराक किया जा सकता है या इश्तिराक नहीं किया जा सकता? जैसे हदिया और अज़ाही में एक ऊंट और एक गाय में 7-7 लोग शरीक होते हैं, तो क्या अकीके में भी 7 लोग शरीक हो सकते हैं? बाज़ अहले इल्म ने इसका इनकार किया, कहा कि आप इसमें शरीक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अकीका और हदिया और अज़ाही दोनों में कुछ चीजों में तफरीक है, कुछ चीजों में फर्क है। आप इसमें जब इश्तिराक कर रहे हैं तो गोया के आप एक जानवर 7 लोगों की तरफ से ज़बह कर रहे हैं, जबकि अकीका एक इबादत है। इबादत में हम अपने एतबार से किसी भी चीज पर कियास नहीं कर सकते हैं। इबादतें तौकीफी होती हैं
اگر قرآن و حدیث میں اس پر دلیل ملتی تب تو ٹھیک تھا، لیکن اگر دلیل موجود نہیں تو اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ عقیقہ یہ فدیہ ہے اور فدیے کے حصے نہیں ہوتے ہیں۔ جس چیز کا فدیہ دے رہے ہیں تقریباً اسی طرح کی چیز فدیے میں دی جانی چاہیے، اور عقیقے میں آپ ایک نفس کا فدیہ دے رہے ہیں، تو اسی لیے فدیے کے طور پر ایک نفس کو، ایک جان کو ذبح کرنا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اشتراک نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اشتراک کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مسائل جس میں اختلافات ہوں، جس میں شک اور شبہ ہو، اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ اونٹ یا گائے آپ عقیقے میں ذبح کر رہے ہیں تو آپ مستقل ایک جانور اگر ایک بچے کی طرف سے کرتے ہیں تب تو کسی حد تک درست ہے، لیکن اشتراک کرنا یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایسے ہی عقیقے کے جانوروں میں ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا عقیقے کے جانور کے لیے وہ ساری شرطیں ہیں جو اضاحی کے جانور کے لیے اور ہدیے کے جانور کے لیے ہیں، یعنی ہر قسم کے عیوبات سے پاک ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، جو عیوبات شریعت نے بتائے ہیں، کیا وہ ساری شرطیں عقیقے کے جانور کے لیے ہیں؟ اور ایسے ہی وہ عمر جو شریعت نے اضاحی کے لیے اور ہدیے کے لیے رکھی ہے، کیا اس عمر کا جانور ہونا یہ عقیقے کے لیے شرط ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ شرط نہیں ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ یہ شرط ہے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اب اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، تو آپ ایک معیوب جانور اللہ رب العالمین کے لیے ذبح نہ کریں۔ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا صحت مند اور تندرست جانور اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی جو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عقیقے کے سلسلے میں، ان الغلام شاتان مکافئتان، بچے کے جانب سے، لڑکے کی جانب سے دو برابر کے جانور ذبح کیے جائیں گے۔ برابر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسا وہ جانور جیسے ہی یہ جانور ہونا چاہیے، وہ جانور صحت مند ہے تو یہ جانور بھی صحت مند ہونا چاہیے، وہ جانور جس عمر کا ہے یہ جانور بھی اس عمر کا ہونا چاہیے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکافئتان کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دونوں جانور برابر کے اور صحت مند ہونا چاہیے اور ہم عمر ہونا چاہیے، ایک عمر کے تقریباً ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ سارے عیوبات جو عقیقے جو حد و اضاحی کے جانور میں مقبول نہیں ہیں، وہ سارے عیوبات والے جانور عقیقے کے میں بھی آپ ذبح نہ کریں، یہ زیادہ بہتر، احوط اور افضل ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے احکامات کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم حضرات، عقیقے کا جب جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس کو ذبح کرتے وقت کیا اس بچے کا نام لینا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں، اذبحوا علی اسمہ، آپ اس کا نام لیتے ہوئے ذبح کریں، فقولوا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ لفلان، آپ عقیقے کا جانور ذبح کرتے وقت کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و الیک، اللہ تیرے لیے اور تیری طرف سے اس کو جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اور یہ فلاں کا عقیقہ ہے، یہ کہتے ہوئے آپ جانور کو ذبح کریں۔ اگر کوئی شخص نام لینا بھول جائے لیکن بسم اللہ پڑھے، بغیر بسم اللہ کے جانور اگر ذبح کیا جائے وہ حلال نہیں، بسم اللہ پڑھ لے لیکن نام لینا بھول جائے تو ایسی صورت میں بھی عقیقہ درست ہے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر جو نیت ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات،
تو عقیقہ اس طرح درست ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص نام لے لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی جب عقیقے کے جانور کو آپ ذبح کریں، اس کا جو گوشت آتا ہے، اس گوشت کے سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ یہ گوشت حج و اضاحی کے گوشت کی طرح ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ چاہیں تو پورا کھا لیں، چاہے تو آپ اپنے دوست احباب میں تقسیم کریں، چاہے تو آپ فقراء و مساکین کو دیں۔ ایسے ہی شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کھانا چاہو تو پورا کھا لو، تقسیم کرنا چاہو تو پورا تقسیم کر لو، اور اگر تم چاہو تو کچھ کھاؤ اور کچھ تقسیم کر لو، تو اس سلسلے میں شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ ایک مسئلہ اس ضمن میں یہ ہے کہ ایک شخص عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ عقیقہ کب کرتے ہیں؟ جب گھر میں کوئی شادی کا پروگرام ہو یا کوئی اور تقریب ہو، اس وقت یہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اس طرح مؤخر کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بعد ذکر کی گئی۔ جب آپ کے پاس امکانات ہو، آپ اس وقت عقیقہ کر لیں، کیونکہ ایک عبادت ہے، اس میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مناسبت سے عقیقہ کر رہا ہے، چاہے وہ شادی کے موقع پر ہی کر رہا ہو، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس گوشت کا کھانا بنا کر لوگوں کو کھلا رہا ہے، تو کیا لوگوں کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ عقیقے کا گوشت ہے یا ضروری نہیں؟ یہ بات عقیقے کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عقیقہ قبول ہو جائے گا، عقیقہ اپنی جگہ درست ہوگا اگر آپ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ گوشت کس جانور کا ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ یہ عقیقے کا گوشت ہے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس بچے کے حق میں دعائے خیر کر سکے، اس لیے آپ بتائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ عقیقے کی قبولیت اور صحت کے لیے بتانا شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی عقیقے کے جانور کا جو چمڑا وغیرہ ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو حج و اضاحی کا ہے کہ آپ اس چمڑے وغیرہ کو بیچ نہیں سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی ہدیے کے طور پر دے سکتے ہیں، یا آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، یا کسی غریب مسکین اور فقراء وغیرہ کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کی قیمت نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ یہ حج و اضاحی کی طرح بہت سارے مسائل میں حج و اضاحی کی طرح ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم وتم وأكبر